تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببول کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. اللہ کے سچے نبی غیب دا فرماتے ہیں ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت. خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین فرمایا، اور ثقلین تسنیہ ہے جو ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ 2 کلمے بہت بھاری ہیں. یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں. مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے کشش ثقل. حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے. ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو. اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 تم میں ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا. اللہ اکبر. ایک مقام پر فرمایا جب گمراہی عام ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے داڑوں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اللہ اکبر. گمراہی سے بچانے کے لیے 2 چیزیں چھوڑی. فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. پتا چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو 2 چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس پہ پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آج یہ ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس میں وزن بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، کشش بھی ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب. اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئی زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے. جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی. اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، حالات کیسے بھی ہو، حکومت
कैसी भी हो, मुसलमानों के हालात कितने ही बिगड़ जाए, कुरान मुकद्दस में कभी तब्दीली हो नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लेना। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर हजारों का आशिकाने रसूल का जम्मे गफीर है। इस वक्त घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। मौलाना मैं तकलीफ में हूँ, मौलाना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ, सबके मसाइल है। लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई अल्लाह अकबर, अगर तू रोजी के मामले में तकलीफ में मुब्तला है, बच्ची को रिश्ता नहीं आता, या कोई भी मसला है, रोजी रोटी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, बेचैनी का मसला हो, बेकरारी का मसला हो, तकलीफ का मसला हो, कोई भी मसला आपका हो, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, उसका हल क्या है? उसका हल बहुत आसान है। अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लो, कुरान का दामन पकड़ लो, कुरान को थाम लो, मजबूती के साथ कुरान को थाम लो। आप जानते हैं मेरे आका, हम सबके आका गैब दा नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी का इंतकाल हो और वो सकरात की कैफियत में हो, जब वो मरने वाला हो, मौत के करीब हो, उस वक्त क्या करो? अल्लाह अकबर, उस वक्त उसके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करो। तवज्जो करना, मैंने पहले ही कहा मैं कोई लंबी गुफ्तगू आज नहीं करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हुआ और जो है वो सर्दी का मौसम है। लेकिन दो बातें, दो उन्वान हैं, दोनों के बारे में एक एक बात पेश करके बात मुकम्मल करूंगा। हो सका इंशाअल्लाह इसके बाद फिर आना हुआ तो आपके सामने बात और अल्लाह पाक को करने की तौफीक दे तो बात होगी। लेकिन आज दिल के कानों से इसको सुन लें। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका क्या फरमा रहे हैं? जब कोई मरने वाला मर रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी पर सकरात का वक्त तारी हो, जब किसी का इंतकाल हो रहा हो, उस वक्त करना क्या है? उसके पास बैठकर कुरान की तिलावत करना है। सूरह यासीन का नाम लेकर के बात की गई, और भी सूरतों का जिक्र आया, लेकिन सूरह यासीन का जिक्र कसरत से है। सूरह यासीन की तिलावत करो, क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, सूरह यासीन की बरकत से उसकी मौत की तकलीफ आसान हो जाएगी, उसकी मौत की तकलीफ कम हो जाएगी। थोड़ा तवज्जो करना, उलमा से पूछो, उलमा का जम्मे गफीर मौजूद है, बड़े बड़े उलमा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े खुतबा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ पे मौजूद है। जिंदगी की तकलीफ की कोई हैसियत नहीं होती। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखो जिंदगी में अगर कोई तकलीफ में मुब्तला हो तो कम से कम दोस्त कहेगा, यार तू टेंशन मत ले, हम तेरी तकलीफ को शेयर कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कारोबार में नुकसान हो गया, अगर तेरा दिवालिया हो गया, अगर तेरे पास जो है मामलात खत्म हो गए पैसे के, एक काम कर, हम सब मिल करके तेरा साथ देते हैं, कुछ पैसे हम लगा देते हैं। दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती है, बाबा भी सपोर्ट करते हैं। यानी दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसमें सपोर्टर न मिल जाए, जिसमें पार्टनर न मिल जाए, जिसमें मददगार न मिल जाए। अल्लाह अकबर। अगर कोई तकलीफ आती है ना तो दोस्त कहते हैं, यार तू परेशान न हो, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। माँ अपना पल्लू जो है अपने बेटे के पसीने से पोंछती हुई नजर आती है, मेरे लाल पूरी जिंदगी की पूंजी तज दूंगी, लेकिन तेरे पेशानी पर मायूसी की सिलवटें नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। दुनिया की मुसीबत वो है जिसमें आपको पार्टनर मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, और दुनिया की मुसीबत को कोई ना कोई हल है, उसका कोई ना कोई हल है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है? अल्लाह अकबर। अगर सरहाने बेटे, एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं, तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है, आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो,
ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے. تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے, ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے. تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم, تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخہ کیمیا عطا کیا ہے. بے شک. سن لو موت کی تکلیف کیا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو, جب کسی کی روح نکل رہی ہو, جب کسی کو موت آ رہی ہو, اللہ اکبر, یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے, یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے, یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے چاہے نیک ہو یا گنہگار, اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو. اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں, شراب کی نشستوں کو آگ آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں, رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں. میرے بھائیوں غور تو کرو, ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے, وہ مجھ پر بھی آنی ہے. وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے, وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے. مرنا سب کو ہے. اللہ اللہ. صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. ذرا تصور کرو, اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے, وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے. اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا, دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. اللہ اکبر. سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی, مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی. اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اسی پہ بس نہیں, جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے, وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے. اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو, اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے, اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی پر بس نہیں, حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں, اللہ اکبر, اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببول کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے, تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی, اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی, اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی. عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببول کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں, زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. اللہ کے سچے نبی غیب دا فرماتے ہیں, ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت. یہ موت کی تکلیف ہے.
اور اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے. اور رشتہ دار چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں. اب ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی؟ ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. کسی نے کتنا ستائے, کوئی کتنی تکلیف پہنچائے, کاروبار کتنا اجڑ جائے, کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے, کچھ نہیں. اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں. کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں, زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے, ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے, اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے. اس کے چیخنے کی آواز تم سنو, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی, پیر کی, چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے, تڑپ نہ سکے, بے چین نہ ہو سکے. اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں, شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں. فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں, اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں, اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں. مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے, جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے, جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں. یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی. لیکن اب سننا مسلمانوں, میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی فرماتے سورہ یاسین پڑھو. اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی, تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے, اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں. اور پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا, توجہ کریں, قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے, دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے. جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے, اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو. قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو. آپ یہ جو سنتے ہیں نا, قرآن کو تھامنے والی قوم, بوریا نشین قوم, وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی, وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی, وہ قوم, اللہ اکبر, جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری, جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. کیسر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے. آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, قرآن تھام لو, قرآن پکڑ لو. صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں, بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ, اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں. کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو, کم سے کم ایک صفحہ پڑھو, اور صرف اس لیے نہیں, تلاوت کی نیت سے نہیں, یہ بات یاد رکھنا, صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل, فخر الاماثل, علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف, آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, وہ تفسیر بھی پڑھو, بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے, اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو. آپ سے پوچھتا ہوں, جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے, جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لے,
جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا. دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے. قرآن پکڑ کر تو دیکھو, قرآن تھام کر تو دیکھو. قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے, قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ. قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ. قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو. انشاءاللہ جب وہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی. ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو, قرآن تھام کے دیکھو. سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو. سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. قرآن کو پکڑو اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے, قرآن بلند کر دیتا ہے, قرآن عزت دیتا ہے, قرآن عروج دیتا ہے, قرآن کامیابی دیتا ہے, قرآن کامرانی دیتا ہے. اللہ اکبر. قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کلام اللہ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی. اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا, قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا, تعلیم قرآن کا انقلاب.